وہ غریب نواز کے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام پھیلایا، کلمہ لوگوں کو پڑھایا، آقا کا غلام بنایا۔ اللہ کی قسم وہ غریب نواز، وہ تاجدار اجمیر، اللہ نے وہ شان عطا کی، وہ عزت، وہ مقام عطا کیا کہ بھیجا میرے مصطفیٰ نے چن کر، اے معین الدین ہندوستان جاؤ۔ بھیجنے والے مصطفیٰ، آنے والے غریب نواز۔ تو جب آقا نے بھیجا ہو اور یہ کہہ کر بھیجا ہو کہ جاؤ بھارت کے لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، بھارت والوں اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، آقا کو ہم سب کی اتنی فکر تھی کہ حضور نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اجمیر کا راجہ بنا کر، بھارت کا راجہ بنا کر غریب نواز سرکار کو بھیج دیا۔ پھر میرے غریب نواز سرکار نے تبلیغ کی۔ کیا انداز تھا تبلیغ کا، اسلام کی تعلیمات کو اہم کیا۔ انداز کیا تھا؟ آپ نے دیکھا یہاں جو بھی ہے وہ بس اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم، آج وہ دیکھیے بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ جسے دیکھیے وہ مندروں کے راستے پر ہے، جسے دیکھیے وہ پوجا کر رہا ہے۔ کیسے ان کو سمجھائیں، کیسے بتائیں؟ ایک موقع آیا اور اتنا پیارا آیا کہ اس نے بہتوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اس موقع کی وجہ سے غریب نواز، کون سا موقع آیا؟ وہ موقع کون سا آیا؟ ایک بہت بڑے پنڈت جی تھے، بہت عزت تھی، بہت بڑے پجاری تھے، بڑا سمان کرتے تھے لوگ ان کا، بڑا سمان تھا، بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا، بڑا رتبہ تھا، بڑے پجاری تھے۔ لوگ جہاں دیکھ لیتے تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جھک جھک کے پرنام کیا کرتے تھے، لوگ جہاں دیکھتے تھے عزت کرتے تھے۔ اور ان کو ایک بیٹی بھی تھی، اور بیٹی بھی ان کی بڑی خوبصورت، اور انہیں اپنی بیٹی سے بڑا پیار، اور ہر انسان کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی، باپ کو بالخصوص۔ یہ روزانہ صبح کو لوٹا لیتے، مندر جاتے، دودھ لے کے جاتے، مندر سے آتے، آنا جانا چلتا تھا۔ بیٹی ایک دن بولی، ابا آپ جاتے ہو، ایک دن ہم بھی جا کر دیکھیں، ہم بھی چلے جائیں۔ باپ نے کہا جاؤ۔ بیٹی نے دودھ کا لوٹا لیا، پہنچ گئی۔ کیا کرنے؟ دودھ لے کر پہنچی، پتہ نہیں تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے، یہ سمجھی کہ شاید پلاتے ہوں گے۔ پہنچ گئی میرے عزیزوں مندر کے اندر، اس نے جو اپنی پوجا شروع کی، وہ دودھ کا لوٹا اپنے بھگوان کے آگے کیا، پتھر کی مورتی کے آگے کیا، کہا پی لے پی لے، میرا بابا روز لے کے آتا ہے، آج میں لے کے آئی ہوں، لے میرے بھگوان پی لے۔ مگر پتھر میں کیسے حرکت آئے، کیسے پیے، یہ بڑی پریشان ہے۔ میرا بابا آتا ہے تو روز یہ لوٹا خالی واپس لے کے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ کرتا کیا ہے، یہ سمجھتی تھی پلا کے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا وہ چڑھا کے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اس نے کہا پی لے، ایک بار، دو بار، تین بار کہا، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو کہنے لگی شاید تم مجھ سے ناراض ہو، اے میرے معبود تم مجھ سے ناراض ہے، اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو میں تجھے راضی کر کے جاؤں گی، دودھ پلا کے جاؤں گی، نہیں پیے گا تو تیرے چرنوں میں اپنا سر پٹک کے جان دے دوں گی۔ اس نے اپنا سر اس پتھر کی مورتی پہ، اس کے پیروں پہ پٹکنا شروع کیا، اس نے سر پتھر پہ مارا، ایک بار
बार मारा, दूसरी बार मारा, ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून निकलने लगा। मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और इसके सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म और नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी, ए दरवेश बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया? मुझे सर पटकने दो। आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद या मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी, दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया, उसके लिए जान देने की जरूरत क्या? अल्लाह ने जिंदगी दी है, कीमती है, उसका शुक्र अदा कर और जान न दे। अगर दूध ही पिलाना है तो कोई मसला नहीं, पिला दे, पिला दे, इसके आगे रख दे। दूध आगे करके ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए पत्थर की मूर्ति, चल ये दूध उठा और जल्दी पी ले। फरमान गरीब नवाज का था, मशीयत का परवरदिगार ने अपने वली का, ये जो वली ने कह दिया उस पत्थर की मूर्ति से, अल्लाह ने उसको यूं पूरा किया कि उस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी, उसमें हरकत पैदा हुई। पत्थर की मूर्ति ने दूध का लोटा उठाया और जल्दी मुंह से लगाया, सारा दूध पी लिया। सारा दूध पी लिया, लड़की खुश, लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली। गरीब नवाज भी अपना रास्ता पकड़ के चले, लेकिन सर से खून तो निकल चुका था। रास्ते में लोगों ने देखा, सबसे बड़े पुजारी की बेटी सर से खून बह रहा है और जा रही है घर की तरफ। तो फिर कयास लगाने लगे, सोचा कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोगों ने अपने कयास लगाए, शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, शायद इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, शायद ये, शायद वो, शायद ये, शायद वो। ये इतना कयास लगाया लोगों ने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये भीड़ बनती गई। उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच गई। इधर लड़की घर के अंदर पहुंची, उधर ये लोग भी उसके साथ पहुंचे। पुजारी जी को बुलाया, कहा, पुजारी जी जरा अपनी बेटी से पूछो हुआ क्या है, किसी ने इसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया है, जरूर इसकी इज्जत पे हाथ किसी ने डाला है। पुजारी जी ने इतना सुना तो जिस्म कांप गया। बाप के लिए ये कितना सख्त मरहला होता है। जिस्म में कपकपी आ गई। बेटी से बोले, बेटी ये जो लोग कह रहे हैं मामला क्या है? क्या तुझ पर किसी ने कोई तेरे साथ ज्यादती की? कहने लगी, नहीं बाबा, मेरे साथ तो किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कहा, फिर ये सर से खून क्यों बह रहा है? ये आखिर माजरा क्या है? इसने फिर किस्सा सुनाया। कहने लगी, बाबा मामला ये है, मैं दूध पिलाने के चक्कर में अपने माबूद को उसके चरणों में अपना सर पटक रही थी, इसलिए खून निकला है। तो कहा फिर मैं दूध पिला कर आई हूँ। लोगों ने इतना सुना, कहा अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई, यकीनन कुछ न कुछ गलत हुआ है, यकीनन इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये जो कह रही है कि दूध पिला के आई हूँ, हमारी इतनी उम्रें हो गई, हम भी रोज जाते हैं, कभी किसी पत्थर के माबूद ने दूध नहीं पिया है। अब तो बात इज्जत पे बनाई। बाप परेशान है, इज्जत है, वकार है, मगर एक लम्हे में इज्जत खतरे में पड़ गई। जब बेटी ने सारा मामला समझा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आए। अपने बाप से कहने लगी, ए बाबा गलत न समझो, आपकी बेटी अभी भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी पाकीज़ा गई थी। ऐसा कोई मामला नहीं
تو کہا تو جو یہ بات کرتی ہے کہ دودھ پلایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر تو کبھی دودھ نہیں پیتے۔ کہا میں نے تو پلایا ہے۔ تو کہا بیٹی کیا تو پھر پلا دے گی؟ کہاں پلا دوں گی۔ تو لوگ سارے کہنے لگے چل ذرا ہمارے سامنے پلا، اگر تو نے ہمارے سامنے پلا دیا تو مان جائیں گے، مان لیں گے۔ یہ آگے آگے دودھ لے کر چلی، پیچھے پیچھے سب لوگ چلے، وہ پجاری جی پنڈت جی بھی چلے، پہنچ گئے اسی مندر کے اندر۔ دودھ کا لوٹا اس نے آگے کرا، آگے رکھنے کے بعد میں کہنے لگی اے میرے معبود اٹھا لے پی لے، یہ دودھ تیرے لیے لائی ہوں۔ مگر پتھر تو پتھر، کوئی حرکت نہیں، ہلا بھی نہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے دیکھو ہم نہ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ سامنے آ گیا۔ اس نے اتنا سنا، پریشان ہوئی، ذرا سی غصے میں بھی آ گئی، کہنے لگی اے میرے پتھر کے معبود سن لے، بات میری عزت پہ بنائی ہے، دودھ لائی ہوں پی لے، اگر ایسے نہیں پیے گا تو جان لے اسی بابا کو بلا لوں گی، اسی فقیر کو بلا لوں گی، پھر تجھے پینا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا، ولی کی شان پھر اللہ نے ظاہر فرمائی، پھر پتھر کی مورتی میں حرکت ہوئی، اس نے پھر اٹھایا، پھر پینا شروع کر دیا، پھر سارا پی لیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، یہ کیا معاملہ، حیران ہو گئے، کہنے لگے اب ہمیں پتا چل گیا جس کو ہم معبود سمجھتے ہیں وہ طاقتور نہیں، طاقتور تو وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، وہ زیادہ عبادت کا مستحق ہے کہ جس نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا اور یہ اس کے نام سے حرکت کرنے لگا۔ کہنے لگے بیٹی ذرا اس کا پتہ بتا، کہتی ہے پتہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا جانتی ہوں، ادھر جاتے دیکھا ہے، ایک سمت بتائی، سارے لوگ ادھر گئے، آگے گئے تو کیا دیکھا، غریب نواز نظر آ گئے، سرکار غریب نواز ان کو مل گئے۔ یہ سارے پہنچے، کہنے لگے بابا ہم جان گئے، ہم جسے معبود مانتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، آپ ہمارے معبود ہو، آپ ہمارے خدا ہو۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا سنو، نہ وہ پتھر کے معبود تمہارے خدا ہے، نہ میں خدا ہوں، خدا تو وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور پتھروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ بابا سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ میرے غریب نواز نے فرمایا عبادت اسی کا، وہی عبادت کا مستحق ہے، تمہیں اگر سر جھکانا ہے تو پتھر کے خداؤں کے آگے سر نہ جھکاؤ، پروردگار خالق کائنات کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ سبحان اللہ۔ اسلام یہ ہے، اس طرح سے آیا ہے اسلام، پیارا مذہب، ستھرا مذہب، سچا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ پیارا مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چنا ہوا۔ دوست کوئی تحفہ دے تو دوست اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مذہب تو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت کرے، اس تحفے کی حفاظت کریں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، مرحومہ کے درجات پروردگار بلند فرمائے، دوران گفتگو جو غلطیاں ہوئیں وہ اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ